ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، ابو بکر سے، عثمان، مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے۔ جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے۔ ہمارے بزرگ جو فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ، صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کھلے اور روٹی زیادہ کھلائے، جو روٹی ذبح وقت فکر کرے یار تو روٹی کھا لے، روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے۔ کھلانا سنت ہے، زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضور مسئلہ بتایا، تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے، آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے روٹی کوئی نہیں کھلائی۔ تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی، تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا آج صبح سے۔ تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا۔ چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے، کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، روٹی کوئی نہ پوچھی۔ تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا، اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں، تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے، روٹی کوئی نہیں ملی، چلو در رسول پہ چلتے، آؤ حضور کی بارگاہ۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو، 3-4 دن ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے۔ رشوتیں کہ جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے۔ یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے۔ جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پٹھاروں کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو۔ میرا بے تکلف صحابی ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا ہے، یہاں سے تو چھٹی کر جانی چاہیے۔ خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک پڑی لگی ہے کھانا لا۔ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا، اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا۔ آؤ دیکھو دنیا والو، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر، ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا۔ نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری، کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں، یہ کہ حساب دینا ہے۔ میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے، وہاں کے لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے، فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، شہری کا،
کھاتے جا رہے ہیں سوتے. لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے, جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں. بھائی رمضان المبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے, فاقہ کشی کی تربیت لے رمضان میں, روکے اپنے آپ, تربیت ہوگی. اور روزہ ایک پریکٹس ہے, ایک مجاہدہ ہے, ایک جد و جہد ہے. جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد. صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا. حلال رزق سامنے پڑا ہے, حلال مشروب سامنے پڑا ہے, حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے, لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا, اللہ کی رضا کے لیے رکنا, اس کا نام روزہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے, یا معاشر الشباب, او جوانوں. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے, نہیں طاقت تو روزے رکھو. حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے, شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا. حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی, بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے, وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا. کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو, بغیر پردے کے, بغیر حجاب کے, بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے, مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا. حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے, اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں, خوف رکھتے. تو میرے بھائی رمضان المبارک میں پچنا ہے. روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے نے میں تو کام ہی میں, میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا, میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے. صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے, کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے, تب تو اے سی تھے ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے, سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے, سارے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے, لینے بھی آتے تھے واپس. سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے. حضرت بلال مزدوری کرتے, سلمان فارسی مزدوری کرتے, مقداد مزدوری کرتے, صحابہ مزدوریاں کرتے, روزے رکھتے. اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا, دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے, سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں. جذبہ تھا, طاقت تھی.